امریکی صدر ٹرمپ کا ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ۔ بیان میں کہا کہ موجودہ ایرانی حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ رجیم چینج کی اصطلاح کا استعمال سیاسی طور پر درست نہیں۔ یہ بھی کہا کہ امریکی B-2 پائلٹ میزوری میں بحفاظت لینڈ کر گئے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ ہم نے ایک شاندار فوجی کامیابی حاصل کی۔ اس کامیابی میں بم کو ایران کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ یہ بم ضرور استعمال کرتے۔ حملے میں امریکی فوج نے بہادری اور ذہانت کا استعمال کیا۔ امریکی فوج نے مکمل اور فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ ہماری ناقابل یقین فوج کا شکریہ۔ امریکی فوج نے حیرت انگیز کام کیا۔ یہ واقعی خاص تھا۔ ایران میں ہر موقع پر امریکہ مرد آباد کے نعرے لگتے ہیں۔ ایران نے ہزاروں امریکیوں کو قتل یا زخمی کیا ہے۔ کارٹر دور میں تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ بھی کیا گیا تھا۔ ایران پر امریکی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سلامتی کونسل میں ایرانی مندوب سعید ایروانی کا خطاب۔ کہا امریکی حملے کا جواب دینے کے وقت اور نوعیت کا فیصلہ ایرانی افواج کریں گی۔ ایران پر امریکہ کے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ امریکہ کے الزامات کے سیاسی محرکات ہیں، ان کی کوئی قانونی بنیاد نہیں۔ عدم پھیلاؤ کے معاہدے کو سیاسی ہتھیار میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسے جارحیت اور غیر قانونی اقدام کے طور پر استعمال کیا گیا۔ پاکستان کی ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی مذمت۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ کہا امریکی حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے UN قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ سلامتی کونسل کشیدگی کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ تنازع کے پرامن حل کے لیے سفارتکاری کو موقع دیا جائے۔ ایران کے حق دفاع کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ امن کی اپیلوں کو نظر انداز کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم خطے کے ممالک کے سربراہان سے رابطے کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں چین اور روس کی ایران پر امریکی حملے کی شدید مذمت۔ UN میں چینی مندوب نے کہا کہ ایران کے جوہری مسئلے سے نمٹنے کے لیے سفارتکاری ختم نہیں ہوئی، اب بھی تنازع کے پرامن حل کی امید ہے۔ تنازع کے فریقین خاص طور پر اسرائیل کو فوری جنگ بندی پر پہنچنا چاہیے۔ UN میں روسی مندوب نے کہا کہ ایران پر امریکہ کی غیر ذمہ دارانہ، خطرناک اور اشتعال انگیز کارروائی کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس سے کیا نئی تباہی اور تکلیف آئے گی۔ روسی مندوب نے کہا کہ امریکہ کو واضح طور پر سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں۔ امریکی قائم مقام ایلچی کا کہنا ہے کہ ایران نے سفارتکاری کی کوششوں کو دیوار سے لگایا۔ ایران کو کشیدگی نہیں بڑھانی چاہیے۔ سلامتی کونسل کو ایران سے اسرائیل کو ختم کرنے کی کوششیں روکنے اور جوہری ہتھیاروں کے لیے مہم ختم کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اسرائیلی مندوب ڈینی ڈینن نے کہا کہ ایران نے میزائل بنانے اور یورینیم افزودگی کے لیے وقت کے حصول کے لیے مذاکرات کا استعمال کیا۔ دفاع کی آخری لائن ایسی ہی دکھائی دیتی ہے جب ہر دوسری لائن ناکام ہو گئی ہو۔ ایران پر مسلط کردہ جنگ کی صورتحال پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا کہ خطے کے عوام مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جنگ روک دی جائے، ایران کے جوہری پروگرام پر سنجیدہ مذاکرات کیے جائیں۔ اقوام متحدہ پرامن حل کے لیے کسی بھی کوشش کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا کہ امریکی حملے کے بعد فردوں کے مقام پر بڑے بڑے گڑھے دیکھے گئے ہیں۔ ایران کو مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ امن کو موقع نہ دیا گیا تو مزید تباہی ہوگی۔ جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد ایران کا سخت رد عمل۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ نے جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن پار کی ہے۔ جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی ناقابل معافی خلاف ورزی ہے۔ واضح کیا کہ ایرانی مسلح افواج مکمل الرٹ ہیں، جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، جہاں ضروری ہوا بھرپور جواب دیں گے۔ استنبول میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عباس عراقچی نے کہا کہ سفارتکاری کا راستہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، لیکن موجودہ صورتحال میں ایران سے سفارتکاری کی طرف واپسی کا مطالبہ کرنا غیر متعلقہ ہے۔ دنیا کو نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ نے امن مذاکرات کے دوران حملہ کر کے سفارتکاری کو سبوتاژ کیا۔ ٹرمپ اس وعدے پر انتخاب جیتے تھے کہ وہ مشرق وسطیٰ سمیت دنیا بھر میں جنگوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے نہ صرف ایران بلکہ اپنی قوم کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ عباس عراقچی کا بین الاقوامی ایٹمی عدم پھیلاؤ کی تنظیم سے فوری تحقیقات اور سلامتی کونسل سے فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ۔
ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس ایران کا دوست ہے، وہ آج ہی روس جا رہے ہیں جہاں صدر پیوٹن کے ساتھ سنجیدہ مشاورت کریں گے۔ IAEA کا کہنا ہے کہ امریکی حملے میں اصفہان نیوکلیئر کمپلیکس کی سرنگ کے داخلی راستوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان نیوکلیئر کمپلیکس کی زیر زمین سرنگ کے داخلی راستے متاثر ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کا زیادہ تر حصہ اصفہان پلانٹ میں زیر زمین سٹور ہے۔ ایران کا اسرائیل پر تازہ حملہ، میزائل حملوں کی 20ویں لہر فائر۔ اسرائیلی میزائل دفاع نظام متعدد ایرانی میزائل نہیں روک سکا۔ میزائل حملوں سے تل ابیب اور حیفا میں تباہی، 87 افراد زخمی ہوئے، متعدد افراد کے ملبے میں دبے ہونے کا خدشہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ 14 فوجی اہداف نشانہ تھے۔ حملے میں تل ابیب کے بین گورین ایئرپورٹ اور حیاتیاتی تحقیقی مرکز کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ خیبر شکن میزائل تقریباً 1500 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے میزائل حملوں کے اثرات چھپانے کی کوشش۔ اسرائیلی اخبار نے غیر ملکی صحافیوں سے روک ٹوک کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل کا بھی مغربی ایران میں حملہ۔ ایرانی فوج کے مطابق حملے میں بریگیڈ سربراہ، 3 افسران اور 3 سپاہی شہید ہوئے۔ امریکہ کا ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر بنکر بسٹر بموں اور میزائلوں سے حملہ۔ فردو، نتنز اور اصفہان کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پینٹاگون حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر میں 125 طیاروں اور سب مرینز نے حصہ لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ نے ریڈ لائن کراس کی ہے۔ دشمنوں کی ایران سے سفارتکاری کی طرف واپس آنے کی درخواستیں اب غیر متعلقہ ہو چکی ہیں۔ سفارتکاری کا دروازہ یقینی طور پر بند ہو چکا ہے، اب ایران کے جواب کا انتظار کریں۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد ایران کی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی۔ ایران کی اعلیٰ سیکیورٹی قیادت پارلیمنٹ کے فیصلے کی حتمی منظوری دے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی کوشش کو ایران کی معاشی خودکشی قرار دے دیا۔ ایران کے ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافے کا خدشہ۔ امریکی ادارے بلومبرگ کے مطابق ایران پر اسرائیلی حملوں کے آغاز کے بعد سے برنٹ خام تیل کی قیمت 11% بڑھ چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے جوابی کارروائی کی تو تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ سعودی عرب کا امریکہ کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار۔ عالمی برادری پر سیاسی حل کے لیے کوششیں بڑھانے پر زور۔ ترکی کا ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے ممکنہ نتائج پر تشویش کا اظہار۔ ایران کے جوہری پروگرام کا حل صرف مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے۔ عالمی برادری فریقین کے درمیان سفارتی حل کے لیے کوششوں کا ساتھ دے، تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی سخت مذمت۔ کہا، ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں سے مشرق وسطی میں امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے روکنے کا مطالبہ۔ خطے میں استحکام کے لیے سفارتکاری اور مکالمے پر زور۔ قطر نے کہا کہ ایران پر امریکی حملے افسوسناک ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کے خطے اور بین الاقوامی سطح پر تباہ کن نتائج ہوں گے۔ عمان کی ایران پر امریکی جارحیت کی مذمت، کشیدگی کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ مصری وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران پر امریکی حملوں سے خطے میں تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ امریکی حملے خطے کو مزید کشیدگی کی جانب دھکیل دیں گے۔ اور وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں اہم وفاقی وزراء سمیت عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ ایران، اسرائیل، امریکہ تنازع سمیت دیگر اہم معاملات پر غور کیا جائے گا۔ خطے کی موجودہ صورتحال، اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی امور پر غور ہوگا۔ اور نیو یارک میں فلسطین حامی مظاہروں کے رہنما محمود خلیل کے حق میں استقبالیہ ریلی۔ محمود خلیل کا استقبالیہ ریلی سے خطاب، فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے۔ فلسطین حامی مظاہروں پر محمود خلیل کو 3 ماہ سے زائد عرصہ حراست میں رکھا گیا تھا۔ کولمبیا یونیورسٹی کے سابق طالب علم کو امریکی وفاقی جج کے حکم پر گزشتہ دنوں رہا کیا گیا تھا۔